توحید کا عقیدہ گھٹی میں ہم نے پایا، توحید کا عقیدہ گھٹی میں ہم نے پایا، ممکن نہیں مٹانا دل سے ایمان ہمارا۔ توحید کا عقیدہ گھٹی میں ہم نے پایا، ممکن نہیں مٹانا دل سے ایمان ہمارا۔ نہ تھا شریک رب کا، نہ ہے نہ ہو سکے گا، نہ تھا شریک رب کا، نہ ہے نہ ہو سکے گا، اس بات پہ ہے قائم ہر دم دھیان ہمارا۔ نہ تھا شریک رب کا، نہ ہے نہ ہو سکے گا، اس بات پہ ہے قائم ہر دم دھیان ہمارا۔ محبوب دو جہاں سے رشتہ ہے اصل ایمان، محبوب دو جہاں سے رشتہ ہے اصل ایمان، اس نام سے ہے روشن اب تک جہاں ہمارا۔ جس نعرہ رسالت سے کھلتی ہیں ہر سو کلیاں، جس نعرہ رسالت سے کھلتی ہیں ہر سو کلیاں، یہ حشر میں بھی ہوگا ملی نشاں ہمارا۔ اسلام کی صداقت، اسلام کی صداقت خطبوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا زور بیاں ہمارا۔ یہ آج کا نظارہ واضح بتا رہا ہے، یہ آج کا نظارہ واضح بتا رہا ہے، بیدار ہو چکا ہے ہر پیر و جواں ہمارا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے قسم، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رون کے محفل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سردار احمد عالم صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ کھرے پڑ شریف، زینت محفل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ خواجہ حمید الدین معظمی صاحب زید مجدہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ معظم آباد شریف، رن کے محفل استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد عبد اللطیف مجددی صاحب زید مجدہ، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے داتا نگر لاہور شریف میں مخدوم امم سید حجویر حضرت سیدنا داتا گنج بخش حجویری رحمہ اللہ تعالی کے گنبد کے زیر سایہ ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام آج ہم سب کو اس عظیم الشان عقیدہ توحید سیمینار میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ سٹیج پر کبار علماء، شیوخ الحدیث، پیران طریقت، اصحاب جبہ و دستار، جن میں سے ہر ایک ہی اپنے مقام پر ایسا چاند ہے
کہ جن کے گرد ایک مستقل نور کا حالہ ہے، آج وہ سارے چاند اس سٹیج پہ اکٹھے ہیں اور دائیں بائیں کرسیوں پر مدرسین، علماء کرام، محققین، دانشور حضرات، ڈاکٹر، وکلاء اور مختلف شعبات کے سکالر تشریف فرما ہیں۔ مجمع میں ہر طرف نکھرے چہرے نظر آ رہے ہیں، آنکھیں محبت عقیدہ توحید سے اور عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے چمک رہی ہیں۔ دور دور تک شریعت کے رنگ میں رنگا ہوا یہ مجمع بڑے اطمینان، بڑے سوز کے ساتھ مجھے نظر آ رہا ہے۔ کاش کہ میرے پاس اتنے دل ہوتے کہ میں ہر مہمان کے لیے دید و دل کو فرش رہ کرتا، اپنا کام چھوڑ کے گندم کی کٹائی کے موسم کے باوجود اتنی تعداد میں اہل حق کا گھروں سے نکل کے اس عظیم اجتماع میں شرکت کے لیے آنا، یقیناً یہ ہماری امید کے چراغ کا وہ تیل ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اپنے روشن مستقبل کے لیے مزید آگے بڑھنے کا مستحکم اور قوی اور مصمم جذبہ رکھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے حق پرستوں کا یہ کارواں انشاءاللہ منزل کی طرف گامزن رہے گا، اور آج جو سبق ہم نے یہاں سیکھنا ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، سننا سنانا ہے، اسے ہم نے آگے تک پہنچانا ہے۔ ہمارے آج کے مہمانوں میں میر محفل پیر طریقت حضرت قبلہ میاں جمیل احمد شرکپوری صاحب حافظ اللہ تعالی آپ تشریف فرما ہوئے، مگر علامت تباہ کی وجہ سے دعائیں دے کر اور اپنا پیغام دے کر تشریف لے گئے، اور ابھی اس اجتماع میں انشاءاللہ آستان عالیہ پیر بارو شریف رحمہ اللہ تعالی کے سجادہ نشین جو لیا کی سرزمین پر مسلک حق اہل سنت و جماعت کی خدمات کا بہت بڑا نیٹ ورک رکھتے ہیں، اور پورے پنجاب میں، پورے ملک میں وہ خدمت دین کے لیے مصروف رہتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جلوہ گر ہوں گے، اور پاکستانی نہیں پوری دنیا میں علم و حکمت اور معرفت و محبت کے جام پلانے والی وہ عظیم دینی درسگاہ جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف، اس کے سابق محتمم اور سجادہ نشین پیر طریقت حضرت اقدس پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی صاحب بھی ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد پہنچنے والے ہیں، اور انشاءاللہ میری گفتگو کے بعد ترجمان اہل حق زاغم اسلام حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی حافظہ اللہ تعالی بھی اپنے خطاب دل نواز سے انشاءاللہ ہمیں محظوظ فرمائیں گے۔ اب تمام احباب اپنے دلوں سے ہر قسم کے دوسرے خیالات نکال کے رب ذوالجلال کے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے میرے ساتھ شریک ہو جائیں۔ کاروان سخن داتا صاحب کے گنبد سے کے زیر سایہ یہاں سے چلتا ہے اور حرم کعبہ، حرم مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اس عظیم مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ الفاظ کو سوز عطا فرمائے، انداز کو تاثیر عطا فرمائے۔ ہم جتنے آئے ہیں ہمارے گناہ بھی جھڑ جائیں، ہمارے دل بھی مزید ستھرے ہو جائیں، آنکھوں میں مزید نور آ جائے، دلوں میں مزید سرور آ جائے۔ اگر کوئی ایسا دوست بھی ہے
یقیناً بہت سے احباب مختلف نقطہ نظر کے بھی موجود ہوں گے. میری دعوت ہے کہ غیر جانبدار ہو کر وہ قرآن و سنت کے دلائل سنیں. انشاءاللہ اختتام تک وہ یقیناً چاشنی محسوس کریں گے اور 14 طبق ذہن کے روشن ہو جائیں گے. محتشم سامعین حضرات، قرآن مجید برہان رشید پورے کا پورا اول سے لے کر آخر تک توحید کے مضمون کو بیان کرتا ہے. جس طرح آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا زیراں زبراں شدہ مداں وچ شان نبی دے آئیاں آماں لوکاں خبر نہ کوئی خاصاں رمضاں پائیاں. تو اس رسالت کے انداز کو بیان کرنے کے لحاظ سے اور توحید کے پیغام کو دینے کے لحاظ سے پورا قرآن اس مضمون کو بیان کرتا ہے. قرآن مجید برہان رشید کی اس لحاظ سے 5 اقسام کی جا سکتی ہیں. یعنی قرآن مجید کی آیات کی، قرآن مجید کی کچھ آیات وہ ہیں کہ جن میں رب ذوالجلال کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں بتایا گیا ہے. یہ آیات توحید کے اس سبق پر مشتمل ہیں جس سبق کو توحید علمی خبری کہا جاتا ہے. یہ توحید کی پہلی قسم ہے. قرآن مجید برہان رشید کی سینکڑوں آیات اس نوع توحید کو بیان کرتی ہیں جن میں رب ذوالجلال کی ذات، اسماء، صفات اور خالق کائنات جل جلالہ کے مختلف افعال کا بیان کیا جاتا ہے. قرآن مجید برہان رشید کی آیات کا ایک دوسرا بڑا حصہ رب ذوالجلال کی بندگی کی دعوت ہے کہ صرف اسی کی بندگی کی جائے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے. یہ توحید کی دوسری قسم ہے جس کو توحید ارادی طلبی کہا جاتا ہے، جس میں اس بات کا تقاضا کیا گیا ہے کہ سجدہ صرف رب ذوالجلال کو ہے اور بندگی صرف خالق کائنات کی ہے. اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اس کے سوا کسی کو سجدہ نہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں. وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی صرف عبادت ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے. وہ آیات جو رب ذوالجلال کو وحدہ لا شریک بیان کرتی ہے اور خالق کائنات کی بندگی کی دعوت دیتی ہے اور بتوں کی پرستش سے روکنے والی ہیں، ان تمام آیات پر جو مشتمل موضوع ہے آیات قرآن کا، اس کو توحید ارادی طلبی کہا جاتا ہے. قرآن مجید کی بہت سی آیات میں کچھ اوامر ہیں، کچھ نواہی ہیں. رب ذوالجلال نے فرمایا یہ کام کرو اور وہ کام نہ کرو. خالق کائنات جل جلالہ نے اپنی طاعت کا حکم دیا اور اپنے دشمنوں کی طاعت سے روکا. ان تمام آیات میں جو توحید بیان کی گئی ہے اس کا نام ہے حقوق توحید. کہ توحید کے حقوق کیا ہے؟ وہ تمام احکام کی جو آیات ہیں جن میں اوامر بھی ہے، نواہی بھی ہیں، وہ ساری آیات توحید کے اس زاویے پر ہے کہ حقوق توحید کیا ہے. آج اس بات کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح رب ذوالجلال کے اسماء کا بیان، صفات کا بیان، افعال کا بیان، اور یہ اللہ کا فضل ہے. ادارہ صراط مستقیم پاکستان کی طرف سے جو جامعہ جلالیہ میں ماہانہ درس صراط مستقیم ہوتا ہے اس میں کئی مہینوں سے اسماء باری تعالیٰ پہ گفتگو کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ یہ تقریباً 30 کے قریب اقساط ماہانہ جو بیان کی جائیں گی وہ رب ذوالجلال کے اسماء کے لحاظ سے ہیں. ایسے ہی اس کی توحید کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے سوا کسی کی بندگی جائز نہیں. یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے اور اس کے لحاظ سے آج کی گفتگو میں بہت زیادہ تفصیلات انشاءاللہ بیان ہوں گی. اور حقوق توحید کے لحاظ سے یہ بات بڑی لازم ہے کہ رب ذوالجلال کا حکم
جب ہم تک پہنچ گیا اس کے بعد کسی کے لیے یہ مجال نہیں کہ وہ کہے میری عقل یہ کہتی ہے، زمانہ یہ کہتا ہے، رسم یہ ہے، رواج یہ ہے. نہیں، اللہ کے ساتھ پیار کا تعلق یہ ہے کہ جب پتہ چل جائے کہ رب نے یہ فرمایا ہے تو بندہ مومن اپنا سر تسلیم خم کرتے ہوئے، اپنی خواہش، اپنے نفس کی چاہت سب کو ترک کرتے ہوئے اس سے پیار کرے جس کا حکم رب ذوالجلال نے دیا ہے. آج یہ بیماری بھی عام ہوتی جا رہی ہے. چھوٹے چھوٹے لوگ دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھے ہوئے رب ذوالجلال کے کلام پر معاذاللہ تنقید کرتے نظر آتے کہ رب نے یہ حکم دے دیا، ایسا ہونا چاہیے تھا، اللہ نے اس حکم سے منع کیا، یوں ہونا چاہیے تھا. اپنی طرف سے مشورے دیتے ہیں. یہ یاد رکھیں امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیضاوی میں اور ایسے ہی تفسیر جلالین بھی یہ موجود ہے کہ شیطان جو مردود بنا اللہ کے دربار سے، اس کا سبب فقط ایک سجدہ نہ کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ نام نہاد روشن خیالی تھی کہ جو شیطان نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی طرف سے پیش کر دی. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے اللہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور ان کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، میں افضل ہوں، وہ غیر افضل. افضل کے لیے جائز نہیں کہ وہ غیر افضل کو سجدہ کرے. لہذا امام بیضاوی کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کے حکم پر تنقید کی کہ تمہیں اے رب یہ بھی پتا نہیں کہ حکم کسی کو کیا دینا ہوتا ہے. معاذ اللہ بالواسطہ جب یہ وہ بات کر رہا تھا تو رب ذوالجلال نے اسے اپنے دربار سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا، دھتکار دیا اور لعنتوں کی علامت بنا دیا. اس واسطے آج کی عقیدہ توحید سیمینار میں آنے والوں، یہ ہمیں ہر وقت اپنی زبان سے الفاظ نکالتے وقت دھیان رکھنا چاہیے. ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے خواہش کا کلمہ پڑھا ہو، ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے رسم و رواج کا کلمہ پڑھا ہو، ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے فیشن کا کلمہ پڑھا ہو، ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے واشنگٹن یا وائٹ ہاؤس کا کلمہ پڑھا ہو. ہم نے تو رب ذوالجلال کی توحید کا نعرہ لگایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی ہم نے بات کی ہے. ہم نے گنبد خضرا کی ہریالی سے پیار کیا ہے. ہم کہتے ہیں میرے دل کو وہ پسند ہے جو میرے رب کو پسند ہے، مجھے وہ پسند ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. اس واسطے اس گندے عقیدے اور گندے نظریے کی جڑیں کاٹنا بھی ہمارے سیمینار کا ایک پورا مضمون ہے جو نام نہاد روشن خیالی کی شکل میں اس ملت پر مسلط کیا جا رہا ہے. ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں، اپنے ماحول میں اس بات کو عام کرنا چاہتے ہیں اور ہر طرف یہ جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی شرعی حکم کا ہماری عقل کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے، یہ نور علی نور ہے، لیکن اگر پتہ نہیں چلتا، شریعت کچھ کہتی ہے، عقل کو وہ بات سمجھ نہیں آ رہی، تو ہم عقل کے کہنے پہ نہیں چلیں گے، ہم شریعت کے کہنے پہ چلیں گے. عقل کو مجبور کر کے شریعت کے تابع کریں گے اور شریعت کا جھنڈا لہرا کر ہم اس بات کا اعلان کریں گے کہ ہمارے نزدیک حسن و قبا شریعت کے لحاظ سے یوں ہے، عقل اس کے تابع ہے، عقل رسول نہیں ہے، عقل نبی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کے ساتھ پیار اور اس پیار کے نیچے اپنی زندگی کو گزارنا، یہ وہ حقوق توحید ہیں جن کی قرآن مجید نے جن کا سینکڑوں آیات کے اندر بیان فرمایا ہے. ایسے ہی قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں جہاں یہ بتایا گیا کہ جو اہل توحید ہے اسے ملتا کیا ہے، اسے رب دیتا کیا ہے، اس کے لیے رب نے کیا کچھ بنا رکھا ہے، اللہ کے ہاں اس کے لیے کتنے انعامات ہیں، خالق کائنات جل جلالہ نے اس کے لیے جنت الفردوس کے کتنے بالا خانے تیار کر رکھے ہیں. لہذا یہ چوتھی قسم ہے آیات کی کہ جن کے اندر اہل توحید کے لیے جو کچھ رب نے عزتیں رکھی ہیں اور جو کچھ رب نے انعامات رکھے ہیں، ان آیات میں ان انعامات کا بیان کیا گیا ہے. 5ویں نمبر پر کچھ آیات وہ ہیں جہاں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ جو توحید نہیں مانے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اس کے لیے عذاب کتنا سخت ہے، اس کے ساتھ کتنا شدید سلوک کیا جائے گا. تو قرآن مجید برہان رشید الحمد سے لے کر والناس تک ان 5 مضامین پر مشتمل ہے اور یہ توحید کے 5 ہمارے لیے موضوعات ہیں اور یہ ہماری روح کی غذا ہے. ہم عقیدہ توحید سیمینار
اپنی روح کی غذا کے لیے کر رہے ہیں، اپنے دل کو سیراب کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اپنے مسلک کی جو ہم پہ ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی کا حق ادا کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور ہم یہ سیمینار عقیدہ توحید کی وضاحت کے لیے کر رہے ہیں کہ جو لوگ بھولے بھٹکے ہیں اور وہ اس موضوع میں اپنے آپ کو اس کے اجنبی ہونے کے لحاظ سے ان کو پتہ نہیں چل رہا، ہم قرآن و سنت سے یہ دعوت اس ملک میں نہیں پوری کائنات میں پھیلانے والے ہیں کہ رب ذوالجلال کی ہم بندے ہیں، اس رب کا ہم پہ حق ہے، لہذا وہ حق ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتا ہے۔ آج ہی نہیں، صفہ سے لے کر ہر صدی میں آل حق نے اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ آج ان کا دیا ہوا پیغام ہم ان کی وساطت سے آگے پہنچا رہے ہیں۔ اگر سوچو تو مجھے اس بات کہنے میں، بڑی یہ بات بتانے میں لذت محسوس ہو رہی ہے، بھلا حضرت داتا گنج بخش اجمیری سے بڑھ کے اس لاہور کی دھرتی پہ توحید کا سبق کس نے پڑھایا ہوگا؟ وہ جنہوں نے عقیدہ توحید کی تخم ریزی کی اور آج بھی سجدوں کی بہاریں آئی ہوئی ہیں۔ لہذا ہم کوئی نیا کام نہیں کر رہے، ہم اپنے بزرگوں کی دی ہوئی امانت کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں یہ بات پیش نظر رکھیں، آج ہم نے اس امت کی جو شان ہے اس کے لحاظ اس موضوع کا انتخاب کیا۔ یہ امت توحید ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، 4085 نمبر حدیث شریف میں یہ ارشاد فرمایا، انی واللہ لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے خدا کی قسم تمہارے مشرک ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کیسی حقیقت ہے۔ آج 1430 سال گزر گئے، خدا کی قسم ہے اس پورے مجمع میں نہیں پوری دنیا میں تم دیکھ لو، تمہیں ایک بھی اس امت کا فرد ایسا نہیں ملے گا کہ جس کا عقیدہ توحید ریتلا ہو، کھوکھلا ہو، جو بتوں کی محبت جس کے دل میں غالب آ جائے اور رب کی محبت اور عقیدہ مغلوب ہو جائے۔ ارے دیکھو قرآن مجید برہان رشید کا انداز کیا ہے، سورہ شعراء کے اندر آیت نمبر 60 سے لے کر 66 تک یہ بات موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تھے اور رات کا وقت تھا، صبح جس وقت پہنچے آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی فوج تھی، قوم کہنے لگی انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے۔ تو اللہ کے کلیم علیہ السلام فرمانے لگے کلا ان معی ربی سیہدین، فرمایا میرا رب ضرور رستہ نکالے گا۔ رستہ بن گیا، قوم پار اتر گئی۔ اب کتنا کرم کیا رب ذوالجلال نے اس قوم پر، اور کوئی دور کی بات نہیں، اللہ کے نبی سے بالمشافہ توحید پڑی ہوئی ہے۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، وہ اصحاب موسیٰ علیہ السلام تھے جو کہہ رہے تھے ہم پکڑے گئے۔ فرمایا نہیں تم نہیں پکڑے جاؤ گے، میں جو تمہارے ساتھ ہوں رستہ مل جائے گا۔ رستہ مل گیا، لیکن جب پار گزرے اتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، ایک قوم کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں کو سجدہ کرنے کے لیے وہ اکٹھے تھے، بت پرستی کر رہے۔ تو کیا ہوا ان لوگوں کے عقیدہ توحید کو جن پر رب نے اتنا کرم کیا تھا، ابھی تو ان کو ڈوبنے سے بچایا ہے اور ان کے دشمنوں کو ڈبو کے مارا ہے۔ ان کو تو چاہیے تھا اگر ان کی بوٹیاں بھی کر دی جاتی تو پھر بھی ہر بوٹی سے احد احد کی صدائیں آتی رہتی، لیکن کیا ہوا، کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہمیں بھی کوئی ایسا رب دو جیسا ان لوگوں کے رب ہیں۔ اب دیکھو ابھی بھول گئے، پار گزرے بھول گئے، نہ سال گزرا نہ صدی نہ 14 صدیاں، وہ بالمشافہ کلمہ پڑھنے والے اور توحید کے جام پینے والے ریتلا عقیدہ ثابت ہوا اور کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، سورہ اعراف آیت نمبر 128، ہمیں ایسا الہ دے جیسے ان کے الہ۔ موسیٰ تو ہم سے کس رب کے کلمے پڑھواتا؟ کتنا بھدا مزاج تھا ان کا، کتنا گرا ہوا ذوق تھا ان کا۔ وہ اس وقت اس رب کو بھول گئے جس نے ڈوبنے سے بچایا ہے، جس نے فرعون کی غلامی سے نجات دی ہے، جس نے دشمنوں کو ڈبو کے مارا ہے، اسے بھول گئے۔ ہر ادھر میرے بھائیو اپنا سینہ بھی دیکھو، 14 صدیاں گزر گئی، فارات کی چوٹی پر
میرے محبوب علیہ السلام نے جو لا الہ الا اللہ کا ورد کیا تھا آج بھی سینے میں رنگ موجود ہے. اس پورے مجمع سے تو اس میں ایک بھی ایسا بندہ نہیں نکال سکتے کہ جسے کوئی ہوس پرست یہ کہے کہ چل تجھے سونے میں تول دیتا ہوں، تو بت کو ایک بار سجدہ کر دے. وہ کہے گا سونا تیرے منہ پہ ماروں گا، میں بت کو سجدہ نہیں کرتا. میں ان پیران طریقت کی بات نہیں کر رہا، میں ان شیوخ الحدیث کی بات نہیں کر رہا، میں ملت کے ان دانشوروں کی بات نہیں کر رہا، میں ان علماء کی بات نہیں کر رہا. میں تو یہ بھی کہتا ہوں ایک بالکل ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ جو نہ دانشور ہے، نہ مفکر ہے، نہ محدث ہے، نہ مفسر ہے، نہ پیر طریقت ہے، نہ رہبر شریعت ہے، نہ حافظ ہے، نہ قاری ہے، وہ ریڑھی لگانے والا مسلمان، وہ چارہ کاٹنے والا مسلمان، اس سے کوئی پوچھ کے دیکھ لے کہ تجھے ہمالا سونے کا دے دیتے ہیں، تو چل ایک بار خود کو سجدہ کر دے. وہ کہے گا مجھے ہمالا منظور نہیں ہے، مجھے رب کی رحمت کا نوالا منظور ہے. سچ فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے، اور کس انداز میں اس بات کو واضح کیا. یہ زمینی حقیقت ہے اور یہ ہر ایک دل بولتا ہے، ہر دل کی گواہی ہے، ہر دل اس پیغام پہ موجود ہے. ارے وہ دیکھ کر ماننے والے اپنے نبی علیہ السلام کو، مگر پھر بھی کھوکھلا یقین تھا. اور ادھر صدیاں گزر گئی ہیں، نہ ملاقات کر سکے، نہ ان سے بات کر سکے، نہ انہیں دیکھا، نہ انہیں دیکھنے والوں کو دیکھا. وہ جن کو دیکھ کے رب کا پتہ چلتا تھا، جو کہتے تھے مر رآنی فقد رأى الحق، ہماری تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی، ان سے ملنے والوں سے بھی نہیں ملے اور ان سے ملنے والوں سے بھی نہیں ملے. یہ کرم ہے اولیاء کرام کا، یہ اس انداز کی تبلیغ ہے حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کی، حضرت غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی. یہ تبلیغ کا اثر ہے حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کی تبلیغ کا، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی تبلیغ کا. وہ پہلے سے سوچ لیا، یوں بانٹا ہے، آج تک دلوں میں نقش توحید پختہ سے پختہ ہو موجود ہے. میرے بھائیوں، یہ ایک امت توحید کا وقار. اتنی عمر جو اس امت کی گزر گئی ہے، اتنی پہلی بھی کسی امت کی کوئی عمر دکھاؤ کہ انہوں نے اپنے نبی کے جانے کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام اتنے سال گزارے ہو. نہیں، وہاں تو فوراً بعد میں آتے رہے انبیاء کرام علیہ السلام. ہر نبی کا انداز تبلیغ سب سے اچھوتا، سب سے نرالا، کسی نے کوئی کمی نہیں کی. اور سنگ لاکھ چٹانوں میں انہوں نے تخم عقیدہ کی تخم ریزی کی ہے. مگر جو فیض ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا ہے اس کے انداز نرالے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تبلیغ ہے اس کا بھی ابتدائی موضوع یہی توحید ہی تھا. ہر دور میں یہ پیغام دیا جاتا رہا. ان تمام کے پڑھائے ہوئے ایک طرف، اور ماہ مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوز بانٹا ہوا ایک طرف. میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نتیجہ بیان کر دیا گیا ہے. فی الجنت 120 صفحہ، جو اہل حق، اہل توحید، تقوی و پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال ہو کر جو جنت میں پہنچیں گے ان کی کل تعداد کتنی ہے؟ فرمانے لگے جنت میں کل 120 صفحے ہیں. 80 منہا من امتی، ان 120 میں 80 میرے غلاموں کی ہے. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کل 120 ہے، ہر صف میں کروڑوں لوگ موجود ہوں گے، لیکن فرمایا 80 میرے غلاموں کی ہیں. تو پتہ چلا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بانٹا ہوا سوز توحید، اس کے حامل لوگ سارے مل کر جنت کا 1/3 پورا کر سکے. اور جنت کے 2 حصے رب نے اس محبوب کے غلاموں کو عطا فرمائے ہیں. لہذا ہم حق بجانب، ہم امت توحید ہیں. سچ فرمایا تھا میرے محبوب علیہ السلام نے، مجھے تمہارے مشرک ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن فرمایا خطرہ یہ ہے دنیا کی محبت غالب آ جائے گی، دنیا کے خزانوں میں تم کہیں ڈوب نہ جانا. یہ عقیدہ توحید سیمینار ایک دستک ہے سوئے ہوئے مزاج پر. یہ ایک ابر کرم ہے مدینہ شریف کی برسات کا کہ جہاں کہیں دھند پڑ گئی ہے
دنیا سے محبت کی مادہ پرستی کا غبار آ گیا ہے، کوئی دنیا کی مرتبے اور چاہت اور دنیا کی خواہشات کی وجہ سے جہاں شیشے دھندلے ہو گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں اسی ابر کرم سے جو طیبہ سے برستا ہے اور سینوں کو دھو دیتا ہے، اس پیغام کو عام کر دیا جائے تاکہ دلوں میں پھر وہ نور توحید جو پہلے موجود ہے اور اوپر حالات کی دھند پڑتی جا رہی ہے، غبار پڑتا جا رہا ہے، اس کو ہٹا کر پھر ایسی چاندنی ملے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا